العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على الرسول المسدد والولي المرشد والنبي المهذب والسفي المقرب والوجه الأنور والخد الأزهر والنسب الأشهر والحسب الأطهر والمصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وصلى الله على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فعلي المولى اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله الصلوات سب سے پہلے میری دعا ہے خالق کائنات ہماری آج کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آج کے ذکر کا ثواب تمام مرحومین شہداء ملت جعفریہ خصوصاً والدین خواجہ ناصر عباس خالق ان کے نام اعمال میں اس کا ثواب درج فرمائے پورے اس خمسہ مجالس کے لیے جس مومن کا جانی اخلاقی مالی تعاون ہے خالق ان کی زندگیاں دراز فرمائے دعا مانگتا ہوں خالق کائنات اس سال بھی ہمیں چہلم کربلا میں نصیب فرمائے سب کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرمائے ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات کل میں نے آپ کی خدمت میں تمہیدی گفتگو کی تھی میرا موضوع تھا غدیر اپنوں کو بھی سمجھ نہیں آئی اور غیروں کو بھی سمجھ میں نے کل کہا تھا اگر غیروں کو غدیر سمجھ آ جاتی تو مدینہ کے کسی گھر میں کوئی خفیہ میٹنگ نہ ہوتی اور اگر اپنوں کو غدیر سمجھ آتی تو آج یہ اختلاف اور انتشار موجود اور غدیر ایسا موضوع ہے جس پہ بہت کم توجہ دی گئی ہے جبکہ ہمارے تمام عقائد کی بنیاد کا نام ہے غدیر اور یاد رکھیے غدیر صرف ایک تاریخی واقعہ کا نام نہیں بلکہ غدیر ایک عقیدے کا نام ہے غدیر صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ اسلام کی حقیقی تصویر کا نام ہے غدیر
1,24,000 انبیاء کی محنت کا نچوڑ ہے غدیر۔ غدیر تسلسل ہے سلسلہ نبوت کا۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ہمارے مذہب کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، میری کوشش ہوتی ہے ہر روز کسی کتاب کا تعارف کرا دوں۔ ایک کتاب کا تعارف کراتا ہوں، چھوٹی سی کتاب ہے، 200-300 روپے میں مل جاتی ہے، اور آج کے دور میں بڑی ضروری ہے اس کا مطالعہ کرنا۔ لکھنے والے الشیخ محمد رضا المظفر، کتاب کا نام ہے عقائد الامامیہ۔ چھوٹی سی کتاب ہے، عربی میں ہے، ابھی علماء نے محنت کی ہے، اور اردو میں یہ کتاب مل جاتی ہے آپ کے کسی بھی لائبریری سے۔ میں گزارش کروں گا ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ اس میں عقائد بیان کیے گئے ہیں، مثلا عقیدتنا فی اللہ تعالی، کہ اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ عقیدتنا فی النبوت، نبوت کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ عقیدتنا فی الامامت، امامت کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ اسی طرح بدا، تقیہ، یہ جو ہم مزارات پہ جاتے ہیں زیارات کے لیے، تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم کس نیت سے وہاں جاتے ہیں۔ یہ بہت قیمتی کتاب ہے، آپ سے ضرور میں ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا یہ کتاب آپ ضرور خریدیں، عقائد الامامیہ، شیخ محمد رضا مظفر۔ جو ان کا چیپٹر ہے امامت کا، اس کے 2 لفظ پیش کرتا ہوں، چونکہ میں نے عرض کیا کہ غدیر اسلام کی حقیقی تصویر کا نام ہے، غدیر ایک مضبوط عقیدے کا نام ہے۔ امامت کی اگر کوئی اصلی تصویر پیش ہو سکتی ہے تو وہ غدیر کے میدان میں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، میں ان روایتی باتوں سے ہٹ کر کچھ مطالب آپ تک کل بھی پہنچانے کی کوشش کی، اور آج بھی کوشش کرتا ہوں۔ اس کتاب عقائد امامیہ میں شیخ محمد رضا مظفر لکھتے ہیں کہ بہت قیمتی بات ہے، فرماتے ہیں ان الامامت لا یتم الایمان بہا، جب تک امامت کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ وجہ اب سب کی، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یاد رکھو ہمارا عقیدہ امامت یہ ہے، ہم کہتے ہیں امامت تسلسل ہے نبوت کا۔ میں نے لفظ کہہ دیا ہے، امامت تسلسل ہے نبوت کا۔ کیسے؟ جیسے نبوت اصول دین میں سے ہے، امامت بھی اصول دین میں سے ہے۔ یہ بات کیوں ضرورت پڑی ہے بیان کرنے کی؟ چونکہ اہل سنت کے نزدیک اصول دین 3 ہیں، ہمارے نزدیک اصول دین 5 ہیں۔ 3 ایسے اصول دین ہیں جو تب سب میں مشترک ہیں، توحید، نبوت اور قیامت۔ یہ 3 ایسے اصول دین ہیں، شیعہ کے نزدیک بھی یہ 3 ہیں، اور اہل سنت کے بھی نزدیک یہ 3 ہیں، لیکن ہمارے نزدیک جو 2 اضافی ہیں، توحید کے بعد ہے عدل۔ بے شک، بے شک، کہ اللہ کا کوئی فیصلہ بھی عدل کے خلاف نہیں۔ بے شک، بے شک، توحید کا حصہ ہے عدل۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ یزید کو جہنم کا ایندھن بننا چاہیے، حسین کو جنت کا سردار بننا چاہیے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک۔ سمجھے آپ سب کی؟ عدل خداوندی کا تقاضا یہ ہے کہ صدام کا ٹھکانہ اور ہونا چاہیے، خمینی کا ٹھکانہ اور ہونا چاہیے۔ میں نے عقیدہ عدل کو تھوڑا سا واضح کیا۔ پھر ان کے ہاں یہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اگر اللہ، بڑی دقیق بات ہے، اللہ چاہے تو صدام، یہ مثال صدام تک دیتا ہوں، اللہ چاہے تو صدام کو جنت میں بھیج دے۔ ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ اللہ عادل نہیں رہے گا اگر صدام جیسے کو جنت میں لے جائے۔ اس وجہ سے کہ لا یستوی الاعمی والبصیر، بینا
بینا اور نابینا برابر نہیں. ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند سے. محمد وآل محمد. تو میں بڑی علمی گفتگو آپ تک بڑے سادہ انداز میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. عدل کے بعد ہے نبوت. نبوت پہ سب کا اعتقاد ہے. اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے. بے سب شک. مانتے ہیں. پہلے نبی کا نام آدم، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر ان کا عقیدہ نبوت کے بعد ان کے ہاں ہے قیامت. جبکہ ہم کہتے ہیں نبوت کے بعد اصول دین میں سے ہے امامت. بے شک. ان الامامت اصل من اصول الدین. ہمارا عقیدہ کتنا مضبوط ہے کہ جس طرح توحید اور عدل اور نبوت اصول دین میں سے ہے، اسی طرح امامت بھی اصول دین میں سے ہے. اللہ محمد وآل محمد. اور اگر مجھے وقت ملا تو میں یہ اصول دین خطبہ غدیر میں بیان کروں گا. سبحان اللہ. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اصول دین میں صرف علی کی امامت کا اعلان نہیں ہے، 12 اماموں کی امامت کا اعلان ہے. بے شک. اور اسی خطبہ غدیر میں پورے کے پورے اصول دین کا بیان موجود ہے. اس توحید کا بیان بھی ہے، عدل کا بیان بھی ہے، نبوت اور امامت کا بیان بھی ہے، اور قیامت کا بیان بھی ہے. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ امامت تسلسل ہے نبوت کا. پہلی بات، جس طرح نبوت اصول دین میں سے ہے، امامت بھی. جس طرح نبوت کے بغیر ایمان مکمل نہیں، امامت کے عقیدے کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں. اگلی بات کہہ رہا ہوں، امامت تسلسل ہے نبوت کے. کیا مطلب؟ جس طرح نبی بنانا، یا جو کہوں جس طرح نبوت کا چناؤ آپ کے اور میرے اختیار میں نہیں، جس طرح نبی بنانا ہمارا کام نہیں، اسی طرح امام بنانا بھی ہمارا کام نہیں. بے شک. نبوت آپ کے اور میرے انتخاب سے کسی کو نہیں ملتی. نبوت کسی کو الیکشن کے ذریعے نہیں ملتی. اللہ کی سلیکشن کا نام ہے نبوت. میں بہت جلدی کر رہا ہوں. تو جس طرح نبوت الیکشن کی محتاج نہیں ہے، کسی سیاسی پارٹی کی محتاج نہیں ہے، اسی طرح امامت بھی یہ آپ کے اور میرے چناؤ کا نام نہیں ہے. بے شک. کسی کو امامت چناؤ کے ذریعے نہیں ملتی، اللہ کی سلیکشن کے ذریعے ملتی ہے. اچھا، کیا فرق ہے؟ لطیف بات آپ تک پہنچاؤں سادہ انداز میں، بڑی سادہ مثال دے کے. کیا فرق ہے جس کو اللہ سلیکٹ کرے اور جس کو ہم الیکٹ کریں؟ جس کو ہم چنتے ہیں اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے. توجہ فرمائیں کہ میں علی پور میں پڑھ رہا ہوں، پڑھا لکھا مجمع ہے. جس کا انتخاب ہم کریں گے اس کے خلاف عدم اعتماد ہو سکتی ہے. اگر وہ ہو وزیر اعلیٰ تو وزیر اعظم سوچنے پر مجبور ہو سکتے ہیں کہیں میرے انتخاب میں غلطی تو نہیں تھی. یہ 2-3 سال پہلے سپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی. عدم اعتماد کی تحریک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذرا سمجھائیے مجھے، میں آپ کو موقع دیتا ہوں، سوچیے کیا مطلب ہے عدم اعتماد کا. عدم اعتماد کا مطلب ہے ہمارے چناؤ میں غلطی ہوئی ہے. نہیں سمجھا سکا. عدم اعتماد کی تحریک لانے کا مطلب یہ ہے ہمارے انتخاب میں غلطی ہوئی ہے. جس کو ہم منتخب کرتے ہیں ہمارے انتخاب میں غلطی ہو سکتی ہے، عدم اعتماد ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں، چیلنج دیتا ہوں دنیا والوں کو، اور ذرا خدا کے منتخب شدہ کے خلاف عدم اعتماد تو لا کے دکھاؤ.
جس کا انتخاب خدا کرے ذرا عدم اعتماد تو لاؤ. نبوت کا انتخاب ہم نے نہیں کیا، اللہ نے کیا. ذرا عدم اعتماد کی تحریک تو لاؤ، ایمان بھی نہیں بچے گا. ہمارا عقیدہ ہے اسی طرح امامت کے انتخاب میں بھی ہمارا اختیار نہیں ہے. جس کو ہم چنیں گے وہ ہم جیسا ہوگا. جس کو ہم چنیں گے وہ ہم جیسا ہوگا. ہم جیسوں کے انتخاب میں غلطی، لیکن جس کا انتخاب اللہ کرے پھر وہ بھی اللہ کی صفات کا مظہر ہوگا. عدالت دیکھنی ہوگا تو اس میں دیکھیں گے، صداقت دیکھنی ہوگا تو اس میں دیکھیں گے. اس کی شجاعت، عدالت، طہارت اور اس کی عدالت کو دیکھ کر پتہ چلے گا. جب مخلوق کی عدالت اتنے درجے کی، اللہ جانے وہ خالق کی عدالت کیا ہوگی. تو جو ہے آپ سب کے ایک سوال پڑھیے بابا تو غدیر اسلام کی حقیقی تصویر کا نام ہے. غدیر ایک واقعہ نہیں ہے، غدیر ایک عقیدے کا نام ہے. کل اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے مدینہ سے سفر شروع کیا تھا اور غدیر قوم کے میدان میں ہم پہنچ گئے تھے. غدیر قوم کے میدان میں جب پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا، اور اس جملے کو ضرور یاد رکھنا ہے کہ رکنے کی جگہ نہ تھی. جہاں اللہ نے اس قافلے کو روکا ہے وہاں قافلے رکتے نہیں تھے. چلے میں اس طرح بات کروں. ابھی تو سی پیک ہمارے قریب ہے نا، ماشاءاللہ بڑی ترقی ہے یہ موٹر وے سی پیک اچ کے قریب. میں سے سوال کرتا ہوں، غدیر پڑھ رہا ہوں، غدیر موضوع سے بات نہیں کروں. آپ بس پہ بیٹھے یہاں انڈس کراچی جا رہے ہیں یا لاہور جا رہے ہیں، بس پہ بیٹھے ہیں تو یہ موٹر وے جو ابھی ہے نا، تو ایک موٹر وے تھی مدینے اور مکے کے درمیان. میں بڑی بڑی بات کر رہا ہوں، نام موٹر وے نہیں تھا نا انگلش میں، تو روڈ تو تھا نا. جس طرح اس موٹر وے پہ آپ جائیں تو راستے میں ریسٹ ایریا ہوتے ہیں، وہ ہوٹل ہوتے ہیں نا وہاں پہ. میرا سوال سب سے، میں نے کل بھی کہا میں مدرسے کا مولوی ہوں، میں درس سنانے نہیں آتا، میں پڑھانے آتا ہوں. جو سناؤں گا پڑھاؤں گا بھی سنوں گا ویسے. اب آپ سے سوال ہے مؤدبانہ، آپ مجھ سے سب افضل ہیں، میں آپ کو ہر حوالے سے آپ اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں. آپ بس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بس یہاں سے چلی موٹر وے پہ ان ہوئی، کسی ریسٹ ایریا پہ جا کر بس رک گئی. آپ ڈرائیور سے پوچھیں گے کیوں رکا ہے؟ زبردست. پوچھنے کی ضرورت ہے نہیں. کیوں؟ جی وہاں پر قافلے رکا کرتے ہیں. جیسے نماز پڑھنی ہے نماز پڑھ لے، جیسے کھانا پینا ہو کھانا پینا کر لے. وہاں قافلے رکتے ہیں، وہاں سوال کی جگہ نہیں ہے. لیکن اگر ریسٹ ایریا سے پہلے مین روڈ پر بس رک جائے تو سارے گھبرا جائیں گے، رکنے کی جگہ نہیں ہے، رکا کیوں ہے؟ ہر بندہ ڈرائیور سے پوچھے گا، ساتھی سے پوچھے گا رکا کیوں ہے؟ جہاں اللہ نے روکا ہے یہ ریسٹ ایریا نہیں تھا. یہاں قافلے رکا نہیں کرتے تھے. اگر قافلے کے رکنے کی جگہ ہوتی اعلان ہو جاتا، لوگ کہتے آرام سے بیٹھے تو کوئی بات ہو گئی تھی. جہاں روکا ہے رکنے کی جگہ نہیں تھی. اللہ بھی یہی چاہتا ہے ایسی جگہ روکو، رکنے کی جگہ نہ ہو. سب میں تجسس پیدا ہو، روکا کیوں ہے؟ ایک سلوات پڑھیے بابا دربار صاحب. جہاں یہ قافلہ رکا ہے وہ رکنے کی جگہ، مقصد یہ تھا سب میں ایک تجسس پیدا ہو، ایک دوسرے سے پوچھیں. اور لوگوں نے پوچھا بھی
باتیں شروع کر دی، رکنے کی جگہ نہیں ہے، روکا کیوں ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، گرمی شدید ہے. آگے پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ اتنی شدید گرمی میں روکا کیوں ہے؟ فرماتے کہ میں نے روکا. فرماتے کہ میں نے روکا. جی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میں تو اس کے آرڈر کے بغیر بولتا بھی نہیں. سلام پڑھیے ایک بابا جو بولے صاحب میں نے نہیں روکا. یا رسول اللہ فرمائیے، فرمایا کہ آیت آئی ہے اور آیت کا انداز بڑا سخت ہے. پہلا تو لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی نہیں. بڑا دقیق سا فرق ہے. یا ایھا النبی نہیں، یا ایھا الرسول. کیا فرق ہے؟ یا ایھا النبی ہوتے ہیں چھوٹے موٹے مسائل کے لیے. یا ایھا النبی کل ازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہو، گھریلو مسائل. یا ایھا الرسول ہوتے ہیں بین الاقوامی مسائل کے لیے. علی کی ولایت مدینے کے لیے نہیں تھی، علی کی ولایت بین الاقوامی مسئلہ ہے. بہت پیارا. ایک سلام پڑھیے بابا جو بولے صاحب. یا ایھا النبی نہیں، یا ایھا الرسول. پھر آج طٰہٰ نہیں، یاسین نہیں، مزمل نہیں، مدثر نہیں، پیغمبر کو پیغمبر کا منصب یاد دلایا جا رہا ہے. یا ایھا الرسول بلغ. میں اگر اس تفسیر میں صرف اشارہ بلغ، عربی گرامر میں ایک ہوتا ہے ابلغ، ایک ہوتا ہے بلغ. ابلغ بھی فعل امر ہے، بلغ بھی فعل امر ہے. چلیں اگر کوئی طلباء بیٹھے علماء تشریف فرمائیں، ابلغ باب افعال ہے، بلغ باب تفعیل ہے. اب آپ کہیں گے کن چکروں میں آپ نے ڈال دیا ہے. چلیں سادہ آپ کو سمجھاؤں. ابلغ کا مطلب ہوتا ہے نرمی سے پہنچانا، بلغ کا مطلب ہوتا ہے سختی سے پہنچانا. ابلغ نہیں کہا، بلغ کا ہے، حتماً پہنچانا ہے. بسم اللہ جی، صلوات پڑھیں بابا جو بولے صاحب. بلغ ابلغ نہیں، بلغ پہنچانا ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا جب میں خطبہ قدیر پڑھوں گا تو بلغ کا معنی وہاں سے بھی سمجھاؤں گا. نرمی کی آج گنجائش ہی نہیں ہے. تبھی تو اللہ فرما رہے واللہ یعصمک من الناس، گھبرانا تو پہنچا دے. اچھا بلغ ما انزل الیک، ان کو بتا دے میں وہ پہنچاؤں گا جو ما انزل ہے. وہ جو فرمائیں کہ میں پڑھے لکھے مجموعے میں پڑھ رہا ہوں. پہنچا دے ما انزل الیک من ربک، تیری طرف سے اعلان نہیں، تیرے رب کی طرف سے. کائنات میں دو ہی چیزیں تو ما انزل ہیں، ایک اللہ کا قرآن ما انزل، ایک علی کی ولایت ما انزل. دو چیزیں تو ما انزل ہیں، قرآن بھی ما انزل. اس کا مطلب آج جو کچھ آپ نے پہنچانا ہے، آج جو ما انزل ہے وہ تیرا نہیں رب کا ہے. الیک من ربک فإن لم تفعل، فإن لم تفعل. اب تھوڑا سا روکوں گا آپ کو. آپ مہمان کو کہتے ہیں کھانا کھائیے، اگر آپ نے کھانا نہ کھایا تو میں ناراض ہو جاؤں گا. پانی پیے، اگر آپ نے پانی نہ پیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا. میرے گھر تشریف لائی، اگر میرے گھر میں نہ آئے تو ناراض ہو جاؤں گا. یہاں کا ہے بلغ، پہنچا دے. یہ نہیں کہا اگر تو نے نہ پہنچایا.
توجہ کرنا بھی، میں بڑے لکھے مجمع میں پڑھ رہا ہوں. یہ نہیں ہے لفظ بلغ پہنچا دے. آگے یہ نہیں کہا کہ اگر نہیں پہنچایا، یہ لفظ نہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، آؤ اگر نہیں آئے، کھاؤ اگر نہیں کھایا، پیو اگر نہیں پیا، یہ نہیں، انداز تبدیل ہے. پہنچاؤ. آگے یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے نہ پہنچایا، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، پہنچاؤ اگر آج تم نے وہ منظر بنا کر نہ دکھایا. صرف ابلاغ نہیں ہے، پریکٹیکلی بھی ہاتھ بلند کر کے علی کی ولایت کا اعلان کرنا ہے. توجہ ہم سب کی. میں مسلسل جا رہا ہوں اب تاکہ یہ غدیر کا منظر ختم ہو سکے. بلغ آگے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے کر کے نہ دکھایا، فَمَا بَلَّغْتَ، رسالت سمجھنا تو نے رسالت نہیں. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اس جملے کو میں خطبہ غدیر میں بیان کروں، وہاں سمجھ آ جائے گا. ترجمہ کیا ہے؟ میرے حبیب تو پہنچا دے، ڈر نہیں. نبی ڈرپوک نہیں تھے. خوف نہ کر، نبی خوف زدہ نہیں تھے. چلیں میں خطبہ غدیر پڑھوں گا. اب یہ آیت نازل ہوگی. لوگوں نے کہا کیوں روکا؟ فرمایا میں نے نہیں روکا، میرے رب نے روک کے چلے. پیغمبر نے فرمایا میں نے اعلان کرنا ہے. اعلان کرنا ہے، کوئی ممبر بناؤ. اعلان ممبر پر ہوتا ہے نا، ممبر اونچی جگہ ہوتی ہے. بھاگتے رہے یا رسول اللہ ممبر نہیں بنتا. میں کوشش تو کروں. اور جو فرمایا کوشش تو کرو یا رسول اللہ ممبر. اب زبان حال سے ترجمہ کرو، کوشش تو کرو. فرماتے نہیں یا رسول اللہ کو ٹیبل نہیں مل رہی ہے، کرسی نہیں ملی. فرمایا کوشش تو کرو. بھاگتے رہے، دوڑتے رہے. فرمایا یاد رکھنا جب تم ممبر نہیں بنا سکتے تو صاحب ممبر کیسے بناؤ گے؟ سلام پڑھیے بابا دبلا صاحب. اچھا میں پیغمبر نے فرمایا ممبر بناؤ کہ نہیں بنتا. اچھا اب پیغمبر نے ایک خاص اہتمام ہے، جگہ کا انتخاب خاص. یہ خم، غدیر خم نہیں جگہ کا نام، جگہ کا نام ہے خم. غدیر کہتے ہیں پانی کا تالاب. چھوٹا سا پانی کا تالاب تھا، رکنے کی جگہ نہیں تھی، کوئی پانی کا تالاب تھوڑا سا تھا. خم جگہ کا نام ہے. جہاں روکا یہ جگہ پلیٹ نما. پلیٹ کیسے ہوتی ہے؟ درمیان سے نیچے اور سائڈوں پہ اوپر، تبھی تو وہ شوربے کا سیلاب رک سکے نا. وہ اسٹیڈیم جیسے ہوتا ہے، درمیان میں جگہ، نیچے سائڈ پہ اونچی. غدیر خم کا میدان بھی ایسے ہی تھا، بالکل اینڈ سینٹر میں پیغمبر تھے، سائڈوں پہ جگہ اونچی تھی. فرمایا میں نے اعلان کرنا ہے. اب کیسے اعلان کریں؟ مجمع کتنا ہے؟ مجمع کتنا ہے؟ بہت بڑا مجمع ہے. سب اعلان کرنا ہے، ممبر چاہیے. پیغمبر نے ایسا ممبر بنایا جو نہ آج تک بنا تھا نہ قیامت تک بنا سکتا ہے. ایسا ممبر کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. ممبر کے لیے کوئی ٹیبل چاہیے ہوتا ہے، کوئی چیز بڑی چاہیے ہوتی ہے. ممبر بنانا ہے اور تو کچھ نہیں ہے. پیغمبر نے فرمایا اونٹوں کے پلان لے آؤ. اب کسی تاریخ میں نے نہیں پڑھا کہ کس سے پیغمبر نے کہا. تم پلان لے آؤ، لیکن مجھے ایسے محسوس ہوتے بندے مخصوص تھے. میں کیا بیان کروں، بندے مخصوص تھے جن کے بارے میں کچھ شک تھا. چلے میں مثال دیتا ہوں، میں ہمیشہ مدرسے کا مولوی میں مثال دیتا ہوں جس کو سمجھ آ جائے. آپ کے پاس آتے ہیں مہمان، خوشی غمی ہو جاتی ہے، گاڑیوں پہ موٹر سائیکل پہ
پروگرام ختم ہو جاتے، فرض کریں 40ویں ہے، کل خانی ہے، پروگرام ختم ہو گیا، سارے چلے گئے، کچھ آپ کے خاص ہوتے نا خاص، انہیں آپ کہتے ہیں بھی آج رات رہ جائے، آج ہمارے پاس نہیں، کل چلے جانا، وہ کہتے ہیں نہیں میں بڑی مصروفیت جانا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں رک جائیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے جانا ہے، آپ کہتے ہیں یار رک جائیں آج رات، تو اس کو روکنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے اس کی گاڑی کی چابی لے لو، میں کہاں پڑھ رہا ہوں، آپ اس کی گاڑی کی چابی لے لیں، نہ چابی ہوگی نہ جا سکے گا۔ اللہ کے حبیب نے بھی خاص لوگوں سے کہا تم بھی اپنا پلان لے آؤ، اور ایک صلوات پڑھیے بابا سے بلا صلی اللہ علیہ اللہ اکبر، مہربانی یا رسول اللہ توجہ ہے ہم سب کی، اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ و سلامت رکھے۔ پیغمبر نے کچھ خاص لوگوں سے کہا ہوگا تم بھی اپنا پلان لے آؤ، پلان اکٹھے ہو گئے، اب پلان کا ممبر بنایا، اب بہت سارے پلان چاہیے ہوں گے، بڑا خوبصورت ممبر بنا تھا، اس کی 5 سیڑھیاں تھیں، سبحان اللہ، اس پلان کی 5 سیڑھیاں تھیں۔ اچھا کیوں یہ ممبر بنا پلان کا؟ اس زمانے کا ایک دستور تھا، اب میری اس بات کو توجہ کرنی ہے، بالکل لطف آئے گا۔ اس زمانے کا دستور تھا اگر کوئی بندہ کوئی اعلان کرنا چاہتا نا، مجمع زیادہ ہوتا، اگر تھوڑے بندے ہیں تو سامنے اعلان کرتے، مجمع زیادہ ہوتا تو بندہ مکان اگر ساتھ ہوتا تو مکان کی چھت پر چڑھ جاتا، چھت پر چڑھ کے اعلان کرتا، چھت نہیں ہے درخت ہے، کوئی درخت پر چڑھ جاتا، درخت نہیں ہے کوئی پہاڑی ہے، پہاڑی پر جاتا، اگر کچھ بھی نہ ہوتا، اگر اس جگہ اونٹ موجود ہوتے تو بندہ اونٹ پہ چڑھ کے اعلان کرتا، اونٹ نہیں تو گھوڑے، گھوڑے نہیں تو خچر، یہ بھی میں نے خود بڑے اپنی آنکھوں سے، اگر کچھ بھی نہ ہوتا دیکھا جاتا بڑے مجمع میں بڑے قد والا کون ہے، بڑے قد والا کون ہے، اس پر سوار ہو کر اعلان کیا جاتا غدیر خم کے میدان پر اونٹ بھی موجود، گھوڑے بھی موجود، خچر بھی موجود، بڑے بڑے قد والے بھی موجود۔ پیغمبر نہ اونٹ پہ سوار ہوئے، نہ گھوڑے پر، نہ خچر نہ پر، نہ بڑے قد والے پر، ایسا منبر بنایا جو آج تک نہ بنا تھا، نہ قیامت تک بن سکا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی اگر کل کوئی بے ایمان میرے اعلان کو بھولنا چاہے، دوسرا بندہ کندھا ہلا کے بتائے پلانوں کے منبر کا اعلان بھول گیا ہے، بے شک، ایک صلوات پڑھی بابا اعظم اللہ صلی اللہ توجہ ہے حضور کی۔ اب پیغمبر ایک ممبر بنایا، ابھی آپ ممبر پر سوار نہیں ہو، تشریف نہیں لائے، اسی وقت نماز ظہر کا وقت ہو گیا، پیغمبر نے فرمایا پہلے نماز جماعت، توجہ، فرمایا پہلے نماز جماعت۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے حبیب نے پیغام دیا ہے تمہارے ہر مجلس جشن کا آغاز نماز جماعت سے ہو یا اختتام نماز جماعت پہ ہو۔ پیغمبر کو پتا تھا 1400 سال بعد علی پور میں اختلاف پیدا ہوگا، مجلس میں نماز کا وقفہ کریں یا نہ کریں، اب آپ کی مرضی، راضی ہو یا نہ ہو۔ پیغمبر نے علی کی ولایت کے جشن میں نماز پڑھا کے بتائی ہے تمہارے جشن کے آغاز میں نماز ہو، اگر مجلس دوران جشن نماز کا وقت ہو جائے تو وقفہ کر لینے سے مجلس خراب نہیں ہوتی، مجلس کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے۔
سے مجلس خراب ہوتی ہے. لنگر کے وقفے سے مجلس خراب نہیں ہوتی، نماز کے وقفے سے خراب. تو میں بس اب اس سے بہتر کیا آپ تک پہنچا سکتا ہوں. لنگر کا وقفہ کر لیتے ہو، اس سے مجلس خراب نہیں ہوتی. جی نماز کی قضا ہے، مجلس کی قضا نہیں. کیا فلسفہ ہے ماشاءاللہ. اور ہمیں وہ درس دے رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ماشاءاللہ میں کیا کہوں علم کے کس درجے پر فائل ہوتے ہیں. بغیر میٹرک کیے وہ حجم علامہ ہوتے ہیں. جن کی 10 تک عربی گنتی ٹھیک نہیں ہوتی وہ ہمیں بتاتے ہیں ولایت کیا ہوتی ہے. اللہ اکبر. چاہے آپ راضی ہو یا نہ، میں اپنے ایک لفظ کا ضامن ہوں. اگر دوران مجلس بھی آپ کے ذہن میں سوال پیدا، آپ کھڑے ہو کے سوال کر سکتے ہیں. سوال کرنے سے مجلس خراب نہیں ہوتی، مجلس کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کو حق حاصل ہے. اتنی دور سے آپ نے وقت نکالا، مجلس میں آئے. اگر آپ کے کوئی ذہن میں سوال آ جائے، آپ کو پوچھنے کے اختیار ہی نہیں ہے. کاش آپ نے سوال کرنا سیکھا ہوتا. توجہ فرمائیں گے. کاش آپ نے سوال کرنا سیکھا ہوتا. یار ایک پروفیسر لیکچر دے رہا ہے، کوئی بات اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آتی، وہ پوچھ سکتا ہے. تو مجلس میں آنے والا نہیں پوچھ سکتا. حق ہے وہ پوچھے. مولانا صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں، اس کا ریفرنس دیں. مولانا صاحب کتاب بتائیں. اگر آپ پوچھتے تو آج اتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو اور ہمارے ممبر پر نہ ہوتی. ایک صلوات پڑھی بآواز بلند صاحب تھکے تو نہیں نا بیٹے؟ کل میں نے 45-50 منٹ مجلس پڑھی. برادر بزرگان فرمان تھوڑی پڑھی، میں اب شام تک بیٹھا ہوں. جب تک آپ میرے ساتھ ہیں میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ میں نے جلدی اس غدیر کے اس کو مکمل کرنے. توجہ ہے آپ کی نا؟ ایک بلند صلوات پڑھی صاحب حضرات مل کر. توجہ ہے سب کی؟ نماز ظہر کا وقت ہوا. پیغمبر نے فرمایا پہلے صفیں بنا. کٹیر قوم کے بیدان میں صفیں بن گئی. فرمایا پہلے نماز جماعت. نماز جماعت ہوئی. اب پیغمبر ممبر پہ تشریف لائے. پہلے تو نماز جماعت تھی، پیغمبر آگے تھے، آگے مجمع نہیں تھا، سارا پیچھے تھا. اب جب نماز ہو گئی تو پیغمبر درمیان میں، چاروں طرف سے مجمع، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے مجمع تھا. مجمع کتنا تھا؟ 1.25 لاکھ. اتنا تو روایت ہے نا. 1,40,000 تک بھی علامہ مفتی افضل مرون نے لکھی ہے تعداد. 1.25 لاکھ سمجھ لیں. سب پیدل تھے. تھکنا نہیں ہے بھائی، سب پیدل تھے. یہ سواریوں پہ بھی تھے. 1.25 لاکھ میں سے کتنے کے پاس سواریاں ہوں گی؟ تقریباً منیمم 10,000 کے پاس. 10,000 1.25 لاکھ بندے، انہوں نے منیمم چلے 10,000 گھوڑے اور اونٹ. اب کتنی جگہ چاہیے؟ جب آپ مظاہرہ کرتے کہ ہمارے مظاہرے میں 1000 بندہ ہو نا، ہم کہتے ہیں 50,000 مجموعہ تھا. تو 1.25 لاکھ بندے، 10,000 بقول ہمارے بھائی کے اونٹ اور خچر وغیرہ گھوڑے ہیں. کتنا ایریا چاہیے؟ اب پھیلا ہوا مجمع. مسئلہ تھا سب تک اپنی آواز پہنچانا. اب میں جو جملہ کہہ رہا ہوں آپ نے نہیں سنا ہوگا. سب تک آواز پہنچانی تھی. آگے ہے پیچھے دائیں بائیں مجمع اتنا زیادہ ہے. روایت کے لفظ ہیں اسمعہم جمیعا. سامعہ کا مطلب ہوتا ہے سننا، اسمع سنانا. پیغمبر نے سب تک اپنی آواز پہنچائی. اچھا کیسے پہنچائی؟ پیغمبر نے ایسے سامنے دیکھا نا جو پیچھے دور مجمع تھا، ایسے پیغمبر نے کیا، ہاتھ کا اشارہ کیا، الا تسمعون.
آپ سب کے وہ جو پیچھے تھے پیغمبر نے ایسے اشارہ کیا الا تسمعون میری آواز آ رہی ہے قالوا بلا انہوں نے کہا ہاتھ کھڑے کہ جی یا رسول اللہ پھر پیغمبر نے دائیں طرف دیکھا جو پیچھے مجمع تھا الا تسمعون وہ جو پیچھے تھے پیغمبر نے کہا ہاتھ اٹھاؤ بتاؤ آواز آ رہی ہے قالوا بلا پھر پیغمبر نے بائیں طرف دیکھا جو پیچھے مجمع تھا الا تسمعون میری آواز آ رہی ہے قالوا بلا انہوں نے کہا جی یا رسول پیغمبر نے سامنے والے مجمع کو پیٹ کی پشت پھر جو پیچھے مجمع تھا الا تسمعون ایک ایک بندے سے اقرار لیا الا تسمعون کی آواز بلند کی کیوں اتنا اہتمام ہو سکتے کل کو کوئی بے ایمان کہہ دے میں دور کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھا ہوا تھا میں نے اعلان ہی نہیں سنا پیغمبر نے ارادہ کیا اللہ نے فرمایا تو ذرا بول تو صحیح تیری آواز ایسے پہنچاؤں گا ہر بندے تک جیسے سامنے بیٹھا ہوا ہو اب پیغمبر تشریف لیا ممبر پر غدیر پڑھ رہا ہوں نا موضوع سے ہٹا تو نہیں نا پیغمبر آگے ممبر پر اب دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں ممبر کی آخری سیڑھی پر آپ بیٹھے ابھی خطبہ شروع نہیں کیا علی کی طرف اشارہ کہ علی اوپر آ جاؤ علی آ جاؤ اوپر مولا علی چڑھتے ہیں ایک سیڑھی نیچے علی بیٹھ گئے دو منظر لوگوں سے برداشت نہیں ہوئے باقاعدہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے میں حوالہ دیتا ہوں گوگل پہ آپ سرچ کر لینا آج دو منظر ایک بندہ کہتا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوئے کون سے کہا جب ایک تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا جب مسجد نبی کی طرف کھلنے والے سارے دروازے بند علی کے گھر کا دروازہ کھلا کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوا جی اس نے کہا مجھے یہ تکلیف نہیں ہے کہ میرے گھر کا دروازہ بند کیوں ہوا مجھے تکلیف یہ میرا بند تھا تو علی کا کھلا کیوں آپ آج جا کے کسی تاریخی کتاب میں مطالعہ کر جب پیغمبر نے مسجد بنائی تھی نا مسجد نبوی تو ساتھ ساتھ اصحاب کے گھر اپنے گھر علی کا گھر ہر صحابی کے گھر کے دو دروازے ایک کھلتا تھا مسجد میں ایک کھلتا تھا گلی میں وَسَدَّ الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابًا دعائے ندبہ کے لفظ ہیں اللہ کے نبی نے مسجد نبی کی طرف کھلنے والے سارے دروازے بند کر دیے لیکن علی کے گھر کا دروازہ کھلا رہا بندے آئے یا رسول اللہ ہمارے گھروں کے دروازے بند کیوں علی کے گھر کا دروازہ کھلا کیوں فرماتے تمہارے گھروں کے دروازے بند کرنے والا بھی اللہ علی کے گھر کا دروازہ کھولنے والا بھی اللہ بڑی بڑی ہسٹری ہے بڑی تاریخ ہے سب دروازے بند علی کے گھر کا دروازہ کھلا وجہ کیا ہے ان کے گھروں کے دروازے بند کیوں علی کے گھر کا دروازہ کھلا کیوں میں ایک جملے میں وجہ بیان کرتا ہوں جن کے گھروں کے دروازے بند ہوئے ان کی زندگی میں کچھ ایسے لمحات آتے ہیں وہ مسجد آنے کے قابل نہیں ہوتے بہت مہربانی آپ سمجھ گئے ان کی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں مسجد آنے کے قابل جن کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
ایک صلوات پڑھے بابا سے بنا توجہ ہے تھوڑا سا اور جن کے گھروں کے دروازے بند ہوئے ہیں ان کی زندگی میں چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ خواتین ہوں، اگر کوئی خاتون ہے اس کی زندگی میں ایسے لمحات ہوتے ہیں وہ مسجد نبی میں تو کجا اپنے گھر میں بھی مصلی پہ آنے کے لائق نہیں ہوتی، جن کے گھر کا دروازہ کھلا ہے اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ 15 شعبان کی سحری کے وقت بچہ دنیا میں آیا، نام حسن مجتبیٰ، ماں بھی سجدے میں، بیٹا بھی سجدے میں، ماں بھی سجدے میں، بیٹا بھی سجدے میں۔ اب اور فرق بتاؤ، وقت ضائع نہ کرو، جن کے گھروں کے دروازے بند ہوئے وہ راضی اللہ، جن کے گھروں کے دروازے کھلے وہ علیہ السلام۔ اب بھی ہم سے پوچھتا ہے علیہ السلام رضی اللہ میں فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب بھی ہم سے پوچھتے ہیں کیا فرق ہے؟ علیہ السلام اور ہے، رضی اللہ اور ہے۔ رضی اللہ کے لیے 1400 سال کے بعد ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو جا۔ میں اختلافی بات نہیں کرتا، کسی اہل سنت بھائی سے، ادب سے، عالم دین سے پوچھ لینا، ذرا بتا تو صحیح راضی اللہ کا معنی کیا ہے؟ راضیہ یہ فعل ماضی ہے، جملہ خبریہ ہے، مقام انشاء میں ہے، دعائیہ جملہ ہے۔ ہم 1400 سال بعد امداد صابری جیسا گناہگار اعلان دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، میرے اللہ ان سے راضی ہو جا۔ علیہ السلام وہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں راضی ہوں، بتاؤ تمہاری رضا کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیے بابا زبان صاحب حضرات۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ ہم جن کو مانتے ہیں وہ علیہ السلام ہیں، ہم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم رضی اللہ کو بھی۔ ہمارے لیے علیہ السلام بھی محترم ہے، رضی اللہ بھی محترم ہے، احترام سب کا ہے۔ علیہ السلام اور ہوتے ہیں، رضی اللہ۔ بندے نے کہا وہ منظر مجھ سے برداشت، یاد ہے نا دوسرا، اس نے کہا مجھ سے نہیں برداشت ہوا، ہم نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ہم سارے نیچے سے بھی چل رہے ہیں۔ یہ اصحاب نے اپنی ابائیں اتاری، امامیں اتارے پاؤں کے نیچے، یہ بالکل تاریخ مشکل بن گئی تھی، پاؤں بچاتے ہیں تو سر جلتا ہے، اور صفائی بھی سر کی تازہ ہوئی ہے نا، سر بچاتے ہیں تو پاؤں ہلتا ہے۔ بندوں نے کہا یہ برداشت نہیں ہو رہا، باقاعدہ کہا یا رسول اللہ ہم نیچے کیوں، علی اوپر کیوں؟ فرمایا میری مرضی، یہ بھی میری مرضی نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا، علی کی طرف اشارہ کیا، فرمایا عرفو، اس کو پہچانو۔ اب میں کل جملے پڑھوں گا، اب پیغمبر نے وہ خطبہ جس کو خطبہ غدیر کہتے ہیں چند جملے میں آج پیش کرتا ہوں، توجہ ہے آپ سب کی۔ اللہ کے حبیب نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں جو خطبہ پڑھا، آپ کتنے خوش نصیب، میں کتنا خوش نصیب۔ آج 1400 سال کے بعد اس فضا میں وہ آواز گونجے گی جو آواز غدیر خم کے میدان میں گونجی۔ سننے والے اصحاب بھی تھے، ازواج بھی تھے، سب بھی تھے، میں گناہگار کی زبان پہ وہ جملے جاری ہو رہے ہیں۔ اب سنیں گے اللہ کے حبیب منبر پر تشریف لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وہو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ حمیدا لم یزل محمودا لا یزال ومجیدا
اگر لوگوں کو غدیر سمجھ آ جاتی علی کی بیٹیاں کربلا میں نہ لوٹتی. حافظ صاحب مرحوم ایک جملہ پڑھا کرتے تھے, 3 وقت ایسے آتے ہیں اگر گھر میں خاتون اکیلے ہو اس کے مرنے کا خطرہ ہوتا ہے. کون سے 3 وقت پڑھتے تھے؟ جب سیاہ اندھیری چلے, اللہ آپ کے پرسے کو قبول فرمائے, اور عورت گھر میں اکیلے ہو اور اس کے مرنے کا خطرہ ہوتا ہے. دوسرا پڑھتے تھے جب گھر کو آگ لگ جائے, گھر کو آگ لگے اور بجھانے والا مرد نہ ہو, عورت کے مرنے کا خطرہ ہوتا ہے. اس علاقے کے شرفاء پڑھتے تھے تیسرا مقام جب گھر میں ڈاکو آ جائے, چھڑانے والا مرد نہ ہو, عورت کے مرنے کا خطرہ ہوتا ہے. میں کیسے پڑھوں کربلا کے میدان میں جب لٹی ہیں علی کی بیٹیاں, تینوں مصیبتیں ایک وقت آ گئی. اللہ آپ کے پرسے کو قبول فرمائے. حسین کی شہادت کے بعد سیاہ اندھیری چلی, کسی کا دل دکھ جائے تو معاف کرنا, خیام کو آگ لگی. مسلمان بغیر اجازت کے علی کی بیٹی کے بڑا مشکل ہوتا ہے شام غریبہ کے مسائل پر نالا. آپ کے پرسے کو قبول فرمائے. میں کہا کرتا ہوں جب آباد تھی علی کی بیٹی نا, دروازے پر ملک رک جایا کرتے تھے. آج جب کربلا کے جنگل میں اجڑ گئی ہے, شمر بغیر اجازت کے علی کی بیٹیوں کے خیموں میں داخل. اللہ اکبر. اگلے لفظ میرے نہیں ہیں, 12واں پردے غیبت میں رو رو کے فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس مظلوم پر. حالانکہ یہ جملہ سمجھا سکوں, فرماتے ہیں جس کی شہادت کے بعد تسابقت القوم الی نیوب بہت الرسول. کیسے ترجمہ کروں؟ فرماتے ہیں جن کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے مقابلے کیے. سادات کون سے مقابلے؟ کوفیوں کی کوشش تھی پہلے ہم لوٹ لے, شامیوں کی کوشش تھی پہلے ہم لوٹ لے. ہاتھ جوڑ کے آپ سے پوچھنا, اتنا تو بتائیے جب کمینے خیام کی طرف آئے تھے کیا ان کے ہاتھ خالی تھے؟ میں ان کے سوال پوچھتا ہوں, جب کمینے آئے تھے کیا ان کے ہاتھ خالی تھے؟ ہاتھ خالی نہ تھے. کسی کے ہاتھ میں تازیانہ, کسی کے ہاتھ میں نیزہ. اب جب کمینے خیام میں داخل ہوئے کیسا ظلم ہوا میں اشارہ کر سکتا ہوں. جب کمینے خیام میں داخل ہوئے بیویاں کھڑی ہوئی تھی, اچانک ایسا ظلم ہوا زمین پر گر گئی. جب اٹھتی ہے کسی کی پشت زخمی ہے, کسی کا سر زخمی ہے, کوئی کہتی ہے واہ حجاب. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کے پرسے کو قبول فرمائے. میں پہلے یہ روایت سنا کرتا تھا, کبھی مجلس میں نہیں پڑھی, لیکن جب سے قبلہ نکن صاحب سے خود سنی ہے نا میں نے مجلس, ان کی ایک ویڈیو سنی, آپ میں روایت پڑھا کرتا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ علی کی بیٹی نے آسانی سے چادر دے دی؟ میں اس سے زیادہ کیا پڑھوں گا؟ اللہ کے پرسے کو قبول فرمائے. کہ علی کی بیٹی نے کوشش نہیں کی ہوگی چادر پر, علی کی بیٹی نے بڑی کوشش کی میری چادر بچ جائے. میں کیسے پڑھوں؟ قبلہ نکن صاحب پڑھتے تھے شمر کمینہ علی کی بیٹی کے قریب آیا. قبلہ صاحب پڑھتے تھے نوکے نیزہ سے علی کی بیٹی کے سر سے چادر اتاری. اب ایک مرتبہ میری طرف دیکھنا, اس کمینے نے اپنا نجس ہاتھ چادر میں ڈالا, ادھر سے علی کی بیٹی نے چادر کو پکڑا, وہ اپنی طرف کھینچنا. اجرکم اللہ, اپنے ہاتھ میں ارے نہ کرنا. علی کی بیٹی اپنی طرف کھینچ دی. وہ مرد تھا یہ مستور, وہ پانی پی کر آیا, یتیم
کے پرسے کو قبول فرمائے. بڑا دل کرتا ہے مومن کا ان دنوں میں رونے کے لیے. تھک جاتے ہیں نا ہم سارے کے سارے. نہیں تھکی تو علی کی شریف بیٹی ہے. امام حسین کا محرم ختم ہو چکا ہے, علی کی بیٹیوں کا محرم شروع ہو چکا ہے. ایک منظر ضرور بیان کروں گا. یہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا, آپ جانتے ہیں ہماری نماز کی ترتیب کیا ہوتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں, تسبیح کے بعد دعا مانگتے ہیں. اللہ جانے علی کی بیٹی کی کیا مجبوری تھی. جب شام غریبہ نماز مغرب کا وقت ہوا, علی کی بیٹی نے ترتیب بدل دی. اللہ اکبر. کیسے؟ علی کی بیٹی نے دعا پہلے مانگی, نماز بعد میں پڑھی. بہتے دریا کے کنارے تیمم کر کے لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کے, میں آج ہماری کسی بہن کا ایک بھائی فوت ہو جائے, دنیا کا ہوش نہیں ہوتا. ذرا سنیے تو صحیح, جس کے سامنے 9 بھائیوں کی لاشیں, کسی طرف اکبر کی لاش, آنا محمد. اللہ اکبر. اب گزارش کرتا دعا کے لیے آپ بھی ہاتھ بلند کیجیے. آخری جملہ ہے, میرے اللہ مجھے نہیں پتا ان میں بیمار کون بیٹھا ہے, ان میں بے اولاد کون میں بیٹھا ہے, بے روزگار کون بیٹھا ہے. جھولیاں پھیلا کے بیٹھو. علی کی بیٹی نے ترتیب بدل دی. شاہ صاحب کیسے ترتیب؟ علی کی بیٹی نے دعا پہلے مانگی. دعا کیسے؟ ایسے فضا میں ہاتھ بلند کیے, کہا میرے اللہ میں علی کی بیٹی ہوں, میرے اللہ میں کوفہ کی عورتوں کو قرآن پڑھاتی رہی ہوں, میں قرآن کی تفسیر پڑھاتی رہی ہوں, میرے اللہ تیری شریعت کو جانتی ہوں, تیری شریعت کا مسئلہ ہے. عورت گھر میں اکیلے ہو, کوئی دیکھنے والا نہ ہو, سر کا ایک بال ظاہر ہو, اس کی نماز قبول نہیں ہے. بی بی کہتے میرے اللہ اور میری ننگے سر پڑی ہوئی نماز, میرے اللہ میری مجبوری ہے کیا؟ میرے اللہ میری چادر میرے بھائی کا کہاں دے. اللہ لعنت اللہ علی السلام علی الحسین, السلام علی الحسین, السلام علی الحسین. دوسرا سلام, السلام علی علی ابن الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی علی ابن الحسین. تیسرا سلام کربلا کی طرف ذہن موڑ لیجئے. السلام علی اولاد الحسین, السلام علی اولاد الحسین, السلام علی اولاد الحسین. آخری سلام شیعہ قوم نہیں بھول سکتی حسین کے باوفا صحابہ کو. السلام علی اصحاب الحسین, السلام علی اصحاب الحسین, السلام علی اصحاب الحسین. پروردگار میرے اللہ محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ ہماری آج کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے اللہ روتی آنکھوں کے ساتھ دعا مانگتے ہمارے گناہ معاف فرما, ہماری خطاؤں سے